اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں الشیطان شیطان کما جیسا کہ اخرج ابویکم اس نے نکلوا دیا تمہارے والدین کو من الجنتی جنت سے ینزع اس نے اتروا دیا انہما ان دونوں سے لباسہما لباس ان دونوں کا لیوریہما تاکہ وہ دکھائے انہیں سوآتہما شرمگاہیں ان دونوں کی انہ بے شک ہو یراکم وہ دیکھتا ہے تمہیں ہوا وہ قبیلہ اور اس کا قبیلہ من حیث جہاں سے لانی ترونہم تم دیکھتے انہیں انا بے شک ہم جعلنا ہم نے بنایا الشیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست للذین ان لوگوں کا جو لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند حقائق سے آگاہ فرمایا۔ ایک یہ کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیے، وہ اگر تمہارے باپ دادا کو مکر و فریب سے اور سبز باغ دکھا کر جنت سے نکلوا سکتا ہے تو تمہارے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فحشی میں مبتلا کر دے، بے حیائی کو عام کر دے اور تمہارے پردہ شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ تیسرا یہ کہ تمہارا دشمن تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل انسان پر وار اس وقت کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہوا ہو، اور اس کا یہ وار شدید تر ہوگا۔ چوتھا یہ کہ اس کا وار صرف ان لوگوں پر چلے گا جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان لانے والے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ایک ایسی ہستی کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو خود تو ان شیطانوں کو دیکھتا ہے لیکن شیطان اسے نہیں دیکھ سکتے۔ گویا معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم کارگر ہوتا ہے، اور اگر کسی وقت وہ شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جائیں تو اللہ سے معافی مانگ کر اور اس کے دامن میں پناہ لے کر شیطانی حملے کے اثر سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ تم جنت میں نہ جانے پاؤ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس کے لیے وہ بے پردگی کو اور بے لباس ہونے کو عام کرتا ہے تاکہ بے حیائی اور بدکاری پھیل جائے۔ دیکھنا کہ ایسے فتنہ میں مبتلا ہو کر جنت سے محروم نہ ہو جانا۔ کیا ہمارے آج چاروں طرف یہی فتنے نہیں امٹ کے آ گئے؟ کیا ہم ہر وقت اپنے لباس کے چکروں میں کہ کتنا وہ شارٹ ہو، ٹائٹ ہو، سی تھرو ہو، اور برانڈ کے چکر میں اور ان چکروں میں پڑ کے پیسہ بھی لگا رہے ہیں، ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی جنت بھی گوا رہے ہیں، اور برہنگی کر کے دوسروں کے ایمان کو بھی فتنے میں نہیں ڈال رہے؟ حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، ایک والد کو، ایک شوہر کو، ایک بھائی کو اور ایک بیٹے کو۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بیجا پابندیاں تو بہت انہوں نے لگائی، لیکن انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ میں پردہ نہیں کرتی، میرا لباس کیسا ہے۔ حیا آ جاتی ہے باپ کے ساتھ جب بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں ٹائٹ پہن کے، جو ٹائٹس آج کل چلی ہوئی ہیں، اور چھوٹی قمیضیں یا بالکل وداؤٹ سلیوز چھوٹی سی اوپر سے قمیضیں۔ ان کے باپوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے، ان بھائیوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے، اس مرد کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ وہ جو دیکھتا ہی نہیں کہ میری بیوی کیا پہن رہی ہے اور کس لباس میں باہر جا رہی ہے، تو وہ اس وقت کہے گی کہ یا اللہ ہر بات پہ میرے پہ پابندی لگی، لیکن اگر میں ہانڈی میں نمک بھی ٹھیک نہ ڈال سکی ہنڈیاں میں تو بھی مجھے جھڑکیاں پڑی، اگر میں کپڑے بھی نہ صحیح پریس کر سکی تو بھی، لیکن میرے ان چاروں رشتوں نے کبھی مجھے اس چیز پہ نہیں ٹوکا کہ میں نے کیا لباس پہن رکھا ہے۔ تو اس لیے اپنے لباس پہ خاص توجہ دیں۔ جو کہتے ہیں نا لباس کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں، سب کوئی فرق نہیں، آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے۔ جب پردے کا حکم آیا تو اس وقت کے سب سے بہترین صحابیات، یعنی اس دور کی جو خواتین تھیں جن کے سامنے خاتم الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، ان سب سے با حیا با کردار عورتوں نے، جس میں ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی شامل تھی، اور سب سے باوقار اور با کردار اور با ایمان مردوں سے پردہ کیا تھا جو کہ صحابہ کرام تھے، جن کے بارے میں رضی اللہ عنہ رضو ان کا سرٹیفکیٹ انہیں دیا اللہ نے زندگی میں۔ کیا ان کے دل اور آنکھیں نعوذ باللہ صاف نہیں تھے؟ کیا وہ دل کا پردہ اور آنکھوں کا نہیں کر سکتے تھے؟
یہ ساری من گھڑت باتیں، سارے شیطان کی پھیلائی ہوئی باتیں، اس لیے خاص توجہ دیں اپنے لباس پہ. نہیں صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بھی اس قسم کے فوش قسم کے لباس لڑکے پہننے لگ گئے کہ شرم آ جاتی ہے ان کی طرف دیکھیا کر. تو انہیں بھی اپنے لباس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ، یعنی ایسے دشمن سے تو بہت زیادہ محتاط اور چوکنا رہنا چاہیے جو ہمیں دیکھے مگر ہم اسے نہ دیکھ پائیں. اس آیت سے بعض اہل علم نے استدلال کیا کہ جنوں کو دیکھنا ممکن نہیں، مگر یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ اگرچہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اور اس کے قبیلہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا دکھائی دینا کسی وقت بھی ممکن نہیں ہے. لہٰذا صحیح یہی ہے کہ جنوں کو دیکھنا ممکن ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو دیکھا. زکوٰۃ اور رمضان کے نگرانی کے قصے میں مذکور ہے کہ ابو ہریرہ مسلسل 3 راتیں ایک شیطان کو پکڑتے رہے. اور صحیح مسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میری نماز قطع کرنے کے لیے میرے پاس ایک سرکش جن آیا. اگر میرا بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر ستون سے باندھ دیتا اور صبح مدینے کے بچے اس سے کھیلتے. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو باقاعدہ جنوں کی ایک قوم تھی. اب رہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ جو شخص جنات کو دیکھنے کا دعویٰ کرے اس کی شہادت مردود ہے، تو شاید ان کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں ان کی اصل شکل پر دیکھنے کا دعویٰ کرے، ورنہ احادیث سے ثابت شدہ ہے. تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے. اب جو دشمن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اس سے تو ہم مقابلہ کر لیتے ہیں. اب یہ وہ دشمن ہے جو ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارے خون میں گردش کر رہا ہے، ہر وقت اس کی ہم پہ نظر ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر ایمان لایا جائے، اپنے رب کے در پہ اس کی چوکٹ پہ جھکا جائے، صبح شام کے اذکار پڑھے جائیں، وہ تمام دعائیں جو جنات اور شیاطین سے حفاظت کی ہیں اسے حرز جاں بنایا جائے، کیونکہ اللہ جہاں سے ان کو دیکھتا ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو ہم اس سے زیادہ بڑے پاورفل ہستی کی طرف جائیں نا، کیونکہ ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے شیطان کا اور جنوں کا. اور پتہ نہیں کتنے ہمارے اور بھی دشمن ہیں، حاسد، ماکر، منافق، ہم سے کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے، حسد کرنے والے، ہمارے ذہنوں میں وسوسہ ڈالنے والے، کانوں میں غیبتیں ڈالنے والے، دوسروں کی ایسی برائی کرنے والے کہ ہم مشتعل ہو جائیں. تو ان سب سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیں، ایمان لے آئیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے. سو ایمان رکھیں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھیں، اس کے قلعے میں آ جائیں. لا الہ الا اللہ حفاظت کا قلعہ ہے. رات کے سونے کے اذکار پڑھیں، سب آپ کو پڑھائے جاتے ہیں. صبح شام کی دعائیں پڑھیں. دیکھیں کہ جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ وہ اثر ہی نہیں کر سکے گا، اور اگر اس نے خفیف سا اثر بھی کیا، کہیں بھول چوک ہو بھی گئی، تو توبہ کے دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اور دوسری بات، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، نفس کا بندہ مت بنیں، اپنے نفس کو اپنا الہ نہ بنائیں، اپنے نفس کی پوجا میں عمریں نہ لگائیں، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اس کی باغیں یوں نہ کھلی چھوڑیں، اور خود اس کے غلام نہ بن جائیں، اس کے آقا بنیں، اسے کنٹرول میں کریں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ اپنے آپ کو لیکچر دیتے تھے کہ اپنی حیثیت بھول گئے ہو، اپنی اوقات بھول گئے ہو، آج خلیفہ وقت بنے بیٹھے ہو. یاد کرائیں اس کو کہ اوقات کیا تمہاری، ایک سانس کی بھی محتاج ہے. ماں کے پیٹ میں معذور بنا دیتا، بہرا بنا دیتا، اندھا لنگڑا گونگا، تو کیا کرتے؟ اور بناتے ہی نہ مار ہی دیتا تو کیا کرتے؟ آ گئے ہو، اللہ نے پورے جسم کے ساتھ اب دیا ہے، پھر اللہ نے مال دے دیا، جتھا دے دیا، اتراتے کس چیز پہ ہو؟ مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، خاک میں خاک ہو جاؤ گے. تو کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کریں، تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.